بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو 9ویں کلاس کی کتاب جان پہچان کا چیپٹر نمبر 14 سبق نمبر 14 کہاوتوں کی کہانی۔ تو کہاوتوں کی کہانی پڑھنے سے پہلے ہم اس کے لکھنے والے جو ہیں رائٹر ان کا تعارف دیکھیں گے۔ تو ان کے رائٹر کا نام ہے غلام احمد فرقت کاکوری۔ 1910 میں پیدا ہوئے اور 1973 میں ان کا انتقال ہوا۔ فرقت کاکوری کا تعلق ایک علمی گھرانے سے تھا۔ بچپن میں ہی باپ کے سائے سے محروم ہو جانے کی وجہ سے ابتدائی عمر معاشی تنگی میں بسر ہوئی، مگر تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ لکھنؤ علی گڑھ کی دانش گاہوں سے MA B.Ed کی ڈگریاں حاصل کیں۔ تاریخ کے استاد کے طور پر اینگلو عربک اسکول دہلی میں تقریباً 30 سال تک درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ رہے۔ طنز و مزاح ان کا خاص میدان تھا۔ وہ نثر و نظم دونوں میں یکساں قدرت رکھتے تھے۔ ان کا طرز تحریر دلچسپ اور عام فہم ہے۔ ان کا شمار اردو کے مقبول ادیبوں میں ہوتا ہے۔ کف گل فروشاں، قدمچے، ناروا ان کے نثری اور شعری مجموعے ہیں۔ تو اب ہم سبق پڑھیں گے۔ ہم روز مرہ اپنی آپس کی بول چال میں ایسی کہاوتیں اور محاورے بولتے ہیں جن کا مطلب تو سمجھ لیتے ہیں، مگر ہم ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کہاوتیں اور محاورے کس طرح ہمارے زبان میں آئے اور انہیں ہم کب سے بولتے چلے آ رہے ہیں۔ تم کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ان محاوروں اور کہاوتوں میں بعض ایسے ہیں جن کے پیچھے بڑے دلچسپ لطیفے اور قصے چھپے ہوئے ہیں۔ لطیفے یعنی کہ چٹکلے۔ تو ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں وہی مرغے کی ایک ٹانگ بولتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی بس اپنی ہی بات پر اڑا رہے، چاہے حقیقت اس کے خلاف ہو۔ اس مقولے کے پیچھے جو قصہ چھپا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ ایک انگریز کے یہاں ایک خانسامہ نے ایک مسلم مرغ پکا کر اس کی ایک ٹانگ خود کھا لی اور اپنے صاحب کے سامنے کھانے کی میز پر رکھ دی، اور ایک اپنے صاحب کے سامنے کھانے کی میز پر رکھ دی۔ صاحب نے ایک ٹانگ دیکھ کر کہا، ول خانسامہ، اس مرغ کی ایک ٹانگ کہاں ہے؟ حضور، اس مرغے کی ایک ہی ٹانگ تھی۔ خانسامہ نے جواب دیا۔ اس پر صاحب کو ہنسی تو آئی، مگر وہ خاموش ہو کر برآمدے میں ٹہلنے لگا۔ برآمدے کے سامنے کچھ مرغ اور مرغیاں دانہ چگ رہی تھیں۔ ان میں ایک مرغ اپنا ایک پاؤں سمیٹے دوسرے پاؤں سے کھڑا تھا۔ خانسامہ کو اچھا موقع ملا۔ اس نے کہا، دیکھیے صاحب، یہ مرغ بھی ایک ہی ٹانگ کا ہے۔ یہ سن کر صاحب مرغ کے پاس گئے اور انہوں نے ہوش ہوش کیا۔ مرغ نے دوسری ٹانگ بھی نکال دی۔ خانسامہ نے یہ دیکھ کر کہا، حضور، کھانا کھاتے وقت سرکار سے بڑی چوک ہو گئی۔ اگر آپ اس پکے ہوئے مرغ کے سامنے ہوش ہوش کرتے تو وہ بھی اپنی دوسری ٹانگ نکال لیتا۔ اس وقت سے یہ فقرہ ضرب المثل بن گیا۔ ضرب المثل یعنی کہاوت۔ اسی طرح ایک دوسری مثل ہے، اونٹ کس کل بیٹھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے کیا ظہور میں آتا ہے اور کیا انجام ہوتا ہے، یعنی کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا رزلٹ آتا ہے نا کچھ کام ہونے کے بعد۔ اس سے متعلق یہ مشہور ہے کہ ایک کمہار اور ایک سبزی فروش نے مل کر ایک اونٹ کرائے پر لیا اور اس کے ایک طرف اپنا اپنا سامان لاد دیا۔ راستے میں سبزی بیچنے والے کی ترکاری کو اونٹ گردن موڑ کر کھانے لگا۔ یہ دیکھ کر کمہار مسکراتا رہا۔ جب اونٹ منزل پر پہنچا تو جدھر کمہار کے برتنوں کا بوجھ تھا، اونٹ اسی کروٹ بیٹھا، جس سے بہت سے برتن ٹوٹ پھوٹ گئے۔ اس وقت سبزی بیچنے والے نے کمہار سے ہنس کر کہا، کیوں گھبراتے ہو؟ دیکھو اب آئندہ اونٹ کس کل بیٹھتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ حضور آپ ہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ یہ فقرہ اس وقت بولتے ہیں جب بہت زیادہ انکساری ظاہر کرنی ہوتی ہے، یعنی عاجزی ظاہر کرنی ہوتی ہے۔ اب اس مقولے سے متعلق جو لطیفہ ہے اسے سن لیجیے۔ ایک مرتبہ ایک مسخرے کو دل لگی سوجی۔ مسخرہ یعنی کہ کامیڈی کرنے والا، کامیڈین۔ جھٹ پٹ اس نے چند دوستوں کی دعوت کر دی۔ جب وہ لوگ آ کر بیٹھ گئے تو اس نے سب کے جوتے لے کر ایک شخص کے حوالے کیے۔
اسے پہلے ہی مقرر کر رکھا تھا۔ وہ سارے جوتے کباڑی بازار میں جا کر بیچ آیا۔ یہ رقم دعوت کے کھانے کی تیاری میں کام آئی۔ جب دسترخوان پر کھانا چنا گیا تو سب مہمانوں نے مسخرے سے کہا، آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی؟ مسخرے نے نہایت عاجزی سے کہا، یہ سب آپ ہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جب سب لوگ جوتے پہننے کے لیے اٹھے تو جوتے غائب تھے۔ اس پر مسخرے نے کہا، حضور وہ تو میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ یہ سب آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ ایک اور کہاوت ہے، اونٹ کے گلے میں بلی۔ یہ مقولہ اس وقت بولا جاتا ہے جب انسان کسی مشکل میں پڑ جاتا ہے اور اس سے نکلنے کی فکر کرتا ہے۔ چنانچہ مشہور ہے کہ ایک شخص کا اونٹ کھو گیا۔ جب باوجود انتہائی تلاش کے اونٹ نہ ملا تو اس نے قسم کھائی کہ اگر اونٹ مل جائے گا تو اسے ٹکے کا بیچ دے گا۔ اتفاق سے وہ اونٹ مل گیا۔ اس وقت یہ شخص گھبرا گیا کہ اب تو بہرحال اونٹ کو ایک ٹکے میں بیچنا پڑے گا۔ یہ دیکھ کر ایک آدمی نے اس کو یہ صلاح دی، تم اس کے گلے میں ایک بلی باندھ دو اور اس طرح آواز لگاؤ کہ ایک ٹکے کا اونٹ ہے اور 100 روپے کی بلی، لیکن یہ دونوں ایک ساتھ بکیں گے۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، جس کے بعد اس کو مصیبت سے نجات مل گئی۔ تو اس کے رائٹر کا نام غلام احمد فرقت۔ اب دیکھیں یہاں پر ہماری مشق ہو گئی سٹارٹ۔ اب یہ معنی یاد کیجیے، روزمرہ بول چال کی زبان، بعض، چند، خانسامہ کھانا کھلانے والا، ملازم، باورچی، کک جسے کک کہتے ہیں، مرغ مسلم پورا پکا ہوا مرغ، ظہور ظاہر ہونا، سامنے آنا، کمہار مٹی کے برتن بنانے والا، سبزی فروش سبزی بیچنے والا، فقرہ عبارت کا ٹکڑا، جملہ، ضرب المثل کہاوت، انکساری غرور نہ کرنا، عاجزی، مقولہ قول بات کہاوت، مسخرہ ہنسانے والا، عاجزی گڑ گڑا کر نرم لہجے میں، صدقہ خیرات وہ چیز جو خدا کے نام پر دی جائے، اتفاق سے اچانک ایکا-ایکی، صلاح مشورہ رائے نجات چھٹکارا۔ کہاوتیں زبان کا سرمایہ ہیں۔ روزمرہ زندگی میں ان کا استعمال گفتگو کو دلچسپ بنا دیتا ہے۔ کہاوتیں اپنے آپ بنتی ہیں اور کہاوتیں کا پورا فقرہ جوں کا توں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم کہاوت استعمال کرتے ہیں تو فقرہ جو ہے پورا ایز اٹ از استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے سوچیے اور بتائیے۔ تو یہاں پر ہمارے جو ہے سوالات ہو گئے اسٹارٹ۔ 5 سوالات ہیں، ان کے جوابات میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے ہیں، دیکھیے گا۔ پہلا سوال میں پڑھ رہی ہوں، مقولہ وہی مرغے کی ایک ٹانگ کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب دیکھیں گے آپ۔ اس کا مطلب ہے کوئی شخص حقیقت کے خلاف اپنی ہی بات پر اڑا رہے۔ دوسرا ہے مرغ کی دوسری ٹانگ نکلنے پر خانسامہ نے صاحب سے کیا کہا؟ جواب، خانسامہ نے کہا کہ آپ اس پکے ہوئے مرغ کے سامنے ہش ہش کرتے تو وہ بھی اپنی دوسری ٹانگ نکال دیتا۔ تیسرا ہے اونٹ کس کل بیٹھتا ہے کا قصہ کیا ہے؟ ایک کمہار اور ایک سبزی فروش ایک اونٹ پر ایک طرف سبزیاں اور دوسری طرف مٹی کے برتن لاد دیے اور روانہ ہوئے۔ راستے میں اونٹ گردن موڑ کر سبزیاں کھاتا رہا۔ یہ دیکھ کر کمہار خوش ہوتا۔ جب وہ اپنی منزل پر پہنچے تو اونٹ اس کروٹ بیٹھا جس طرف برتن تھے۔ اس کے بیٹھنے سے کچھ برتن ٹوٹ گئے۔ اب سبزی فروش ہنسا اور کہا، گھبراتے کیوں ہو؟ دیکھو آئندہ اونٹ کس کل بیٹھتا ہے۔ چوتھا سوال ہے، حضور آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے، اس مقولے سے متعلق کیا لطیفہ مشہور ہے؟ جواب، ایک مسخرے نے اپنے چند دوستوں کی دعوت کی۔ جب وہ لوگ آ کر بیٹھ گئے تو اس نے سب کے جوتے لے کر ایک شخص کو دے کر کہا کہ کباڑی کو بیچ کر پیسے لے آئے۔ جب پیسے آ گئے تو دعوت کا کھانا تیار ہوا۔ دسترخوان پر کھانا دیکھ کر مہمانوں نے کہا کہ اتنی تکلیف کیوں کی؟ مسخرے نے عاجزی کے ساتھ کہا، یہ سب آپ ہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جب لوگ اپنے جوتے پہننے کے لیے اٹھے تو جوتے غائب تھے۔ اس پر مسخرے نے کہا، حضور وہ تو آپ سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ سب آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ پانچواں سوال ہے، اونٹ کے گلے میں بلی۔
اس مقولے کا استعمال کب کیا جاتا ہے؟ جواب، جب کوئی شخص کسی مشکل میں پڑ جائے اور اس سے چھٹکارا پانے کی فکر کرے تو اس وقت یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ اب اگلا کوشچن ہم دیکھیں گے۔ تو اگلا کوشچن دیکھیے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو یہ لفظ دیے ہوئے ان کے جملے بنانے، یعنی ہمیں سینٹنس بنانے، واقعہ۔ تو پھر ہم بنائیں، یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے ہیں جملے۔ سینٹنس دیکھیے گا آپ، یہ دیکھیے پہلا لفظ ہے حیرت۔ تاج محل کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ حقیقت کے سامنے جھوٹ نہیں ٹکتا۔ چونکنا، کسی بات سے چونکنا اپنا ہی نقصان کرنا ہے۔ سبزی فروش گلی کوچوں میں آواز لگا کر سبزیاں بیچتے ہیں۔ دعوت، اگر کوئی دعوت کرے تو اسے قبول کرو۔ اب اگلا کوشچن ہم دیکھیں گے، خالی جگہوں کو صحیح لفظوں سے بھریے، یعنی فل اپ سے ہی ہے، خالی جگہ ہیں ان کو بھر دیے ہیں میں نے، دیکھیے گا آپ۔ یہ دیکھیے، یہ سن کر صاحب مرغ کے پاس گئے اور انہوں نے ہوش ہوش کیا، مرغ نے دوسری ٹانگ بھی نکال دی۔ خان سامہ نے یہ دیکھ کر کہا، حضور، کھانا کھاتے وقت سرکار سے بڑی چوک ہو گئی۔ اگر آپ اس پکے ہوئے مرغ کے سامنے ہوش ہوش کرتے تو وہ بھی اپنی دوسری ٹانگ نکال لیتا۔ اب نیکسٹ صفحے پر ہم چلتے ہیں۔ دیکھیے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے واحد بنانے، یعنی آپ کو سنگولر بنانے، یہ جمع دیے ہوئے ان کے آپ کو سنگولر یعنی واحد بنانی ہے۔ دیکھیے تو ان کے میں نے واحد بھی بنا دیے آپ لوگوں کے لیے، یہ دیکھیے گا، یہ دیکھیے یہ الفاظ اور اس کے واحد، محاورہ یعنی الفاظ ہیں، یہ جمع ہے، اس کے واحد بنانے، تو یہ واحد ہے محاورہ، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا ہے مشکل، امثال، مثل، مواقع، موقع، اصحاب، صاحب۔ چھٹا ہے تکلیف، لطائف، لطیفہ، مطالب، مطلب، اتفاق، اوقات، وقت۔ تو اب اگلا کوشچن ہم دیکھیں گے، یہ دیکھیے عملی کام ہے، پریکٹیکل ورک ہے۔ اس سبق میں جو کہاوتیں استعمال کی گئی ہیں ان کے علاوہ 5 کہاوتیں ڈھونڈ کر لکھیے۔ تو یعنی ڈھونڈنا ہے، یہ آپ کو پریکٹیکلی ڈھونڈ کر لکھنا ہے۔ تو یہ دیکھیے ڈھونڈ کر میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھ دیا ہے، آپ لوگوں کی مشکل آسان کر دی ہے۔ دیکھیے پہلا ہے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ دوسرا ہے آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ تیسرا ہے ایک پنتھ دو کاج۔ چوتھا ہے بڑے بول کا سر نیچا۔ پانچواں ہے چور کی داڑھی میں تنکا۔ تو یہاں پر آپ لوگ دھیان سے دیکھ لیں گے تو یہاں پر ہمارا چیپٹر ہو گیا ہے کمپلیٹ۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، جو ضرورت مند بچے ہیں ان کے درمیان شیئر کیجئے، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ حافظ۔